یہ اشعار سن کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج جس شخصیت کے بارے میں دنیا کے کونے کونے سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں، وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہوگا۔ وہ معزز پرسنالٹی کوئی اور نہیں بلکہ شاعر مشرق، شاعر اعظم ڈاکٹر علامہ اقبال کی بلند و بالا شخصیت ہے، جنہیں تصوف کے تمام شاعروں میں برتر مقام حاصل ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں پروگرام کی علامہ اقبال کے بایوگرافی سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 میں سیال کوٹ میں ہوئی۔ ہر سال آپ کی برسی دنیا کے ہر حصے میں بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ مسلمان قوموں نے آپ کو شاعر مشرق کے خطاب سے نوازا۔ بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق، ضرب کلیم اور اسرار خودی آپ کے مشہور کتابیں۔ ارغمان حجاز جو سب سے اہم، ارغمان حجاز۔ آج جس مرد مومن، مرد درویش، شاعر انقلاب کی بات ہو رہی ہے، اس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، غلامی کی زنجیریں توڑنے کا حوصلہ دیا اور پاکستان کا خواب دیا۔ اقبال کی شاعری بجلی کی کڑک تھی، تلوار کی جھنکار تھی اور آزادی کی پکار تھی۔ ان کی آواز نے غلام قوموں کے دلوں میں بغاوت کی آگ جلائی۔ وہ اعلان کرتے ہیں، نہیں ہے نا امید اپنی کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساخی۔ یہ وہ صدا تھی جس نے دلوں کو زندہ کیا۔ ملاحظہ فرمائیے چند اشعار دلوں کو چھو لینے والے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لوٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ علامہ اقبال کی نصیحتیں بیٹوں کے لیے بہت مقبول ہوئیں۔ ایز اے فادر انہوں نے کہا، معاشرت، سیاست اور معیشت کے اعتبار سے لوگ دوسروں سے اپنا خط بڑھا کر اور کبھی دوسروں کی خط کم کر کے بھی یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ صحیح تعلق تو وہ ہے جو باپ اور بیٹے کے رشتے کا، ایک باپ اپنے بیٹے سے آگے نکلتے ہوئے خط کی ستائش اور پرکشش نظروں سے دیکھتا ہے۔ ایسا ہونے سے اس کی سچی خوشی ملتی ہے۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سایہ فگن رہتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اس طرح 21 اپریل 1938 عیسوی کو شاعر مشرق دار فانی سے کوچ کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں بادشاہی مسجد لاہور میں دفنا دیا گیا۔ علامہ اقبال زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد۔ اب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں محترمہ مہر غوث۔
بہترین ہوتی ہے اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے علامہ اقبال کا تعارف کرایا. ایسے تو ان کی 1000 کتاب نظمیں ہیں اور غزلیات ہیں جو فارسی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں. تو میں ایک ان کی غزل جو ہے وہ سنا دیتی ہوں. میرے عشق کی تیرے عشق کی قریب کر لے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, مگر میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. یہ کوئی دم کا مہمان ہو, کوئی دم کا مہمان ہو اے اہل محفل, کوئی دم کا مہمان ہو اے اہل محفل, چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء نہیں وہ تو اقبال کے شاعر کی ہیں, وہ تو آپ تو بولنا ہی چاہیے. تو میں یوزلی میں زیادہ بڑی پڑھتی نہیں ہوں. جی. علامہ اقبال نے ایک تقریب میں ہم پڑھی تھی اور بہت ہی الفاظ اس کے بہت پیارے ہیں, تو میں وہ تھوڑی کیونکہ میں نے اس وجہ سے یہ میں بنائی لکھی ہے کہ وہ وجوہات بتائی ہیں جس وجہ سے ہم اللہ کو چاہتے ہیں, مانتے ہیں. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے, سورج کے اجالوں سے فضاؤں سے خلا سے, چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے, جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے, پرہور سمندر سے پراسرار گھٹا سے, بجلی کے چمکنے سے گڑگنے کی صدا سے, برسات کے طوفان سے پانی سے ہوا سے, مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گرا سے, گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے, معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے, لہراتی ہوئی باد صبا سے, ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خزاں سے. رحمت تیری ہر گام پہ دیتی ہے دلا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے, اوصاف ابراہیم سے یوسف کی حیا سے, حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے, عیسیٰ کی مسیحائی سے موسیٰ کے عصا سے, نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے, کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے, تورات سے انجیل سے قرآن کی صدا سے, یاسین سے طٰہٰ سے مزمل سے نبا سے, لکھ دوں جو کبھی نکلا تھا غار ہرا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ماشاء اللہ. اب ریحانہ صاحبہ کچھ فرمائیں گے اقبال کے تعلق سے. اپنے ادب سے پڑھو. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تہے زندگی سے نہیں یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. عنایت نہ کر عالم رنگ بو پر, یہ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, مقامات اور آہو فقاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے تیرا کام, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں مقاں اور بھی ہیں. گئے دن کی تنہا تھی میں انجمن میں, کہ اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے بسے قصر سلطانی کے گنبد پہ, نہیں تیرا بسیرا قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ماشاء اللہ. یہ نہیں نا تمہاری, آپ بھی کچھ بولیں گے؟
آپ بھی کچھ بولیں گے؟ یہ جس میں نیپکن لگا سیدہ بولیں گے آپ اپنا آپ بولیں نہیں ہو گیا راجیہ پڑھ لیں پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں کے افسانے لگا مرغ چمن، پھولے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، برگے گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبا، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و صدا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ ایک نہیں دو پڑھیں۔ نہیں نہیں یہ مجھے شعر بہت پسند ہے اس لیے میں آپ کو سناتی ہوں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے زرین آپا، زرین آپا آخری ہے، آپ بولیے، آپ سب کا ہو گیا۔ اقبال دے ہے تو اقبال کے ہی تو اشعار پڑھتے ہیں۔ کوئی بولنا چاہے تو بولیں۔ نہ اس کے بعد مین میں لے کے جائیں گے۔ آپ دو اشعار پڑھ لیں، میں لے جاؤں جو کہ آپ ٹائم لمٹ ہے اور 7 کا نمبر ربی اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ میں اپنا مختصر سا مضمون علامہ اقبال کی سوانح حق پہ سنانا چاہتی ہوں، اور ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کشمیری برہمن تھی، 250 سال پہلے مسلمان ہو کر سیالکوٹ میں آباد ہو گئے اور ان کے بارے میں بہت ہی نیک بزرگ تھی، اور 1873 سیالکوٹ میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام نور محمد تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اردو، فارسی اور انگریزی میں تعلیم دلوائی۔ علامہ اقبال نے مشن اسکول میں تعلیم حاصل کر کے کالج میں داخل ہوئے۔ اسکول کے زمانے میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کلام لکھ کر حضرت داغ سے اصلاح کراتے اور حضرت داغ ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ علامہ اقبال نے پرائمری اسکول، مڈل اسکول اور انٹر کے امتحانوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انہیں وظائف ملنے لگی۔ مولوی میر حسن سے عربی اور فارسی فارسی پڑھنے لگے، اور سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کر کے لاہور کے گورنمنٹ اسکول میں کالج میں داخلہ لیا۔ جب علامہ کی عمر 22 سال کی تھی تب مشاعرے میں اپنی غزل سنائی۔ جب علامہ اقبال نے یہ شعر سب سنایا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، خطوے جو تھے میرے رکھے انفراد ہیں۔ تب ایک چوٹی کے شاعر نے کہا، صاحبزادے سبحان اللہ، اس عمر میں یہ شعر، وہ سمجھ گئے کہ مستقبل میں علامہ بہت بڑے شاعر بن جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج میں فارسی کے پروفیسر بنے۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اپنا کلام نالے یتیم سنایا، تب بے اختیار ناظرین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ رسالوں میں آپ کی اشعار شائع ہونے لگے۔ روز کا معمول تھا، صبح تہجد پڑھتے، فجر کی نماز پڑھتے، ورزش کرتے اور کالج چلے جاتے، اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھتے، کالج چلے جاتے اور دوپہر میں کھانا کھاتے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفے کی ڈگری حاصل کی۔ جرمنی کی یونیورسٹی میں سے آپ کو PhD کی ڈگری ملی۔ لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ ان کا کلام اردو اور فارسی زبان میں ہے۔ ترکی سے طرابلس چھین لیا گیا۔ عیسائی ریاستوں نے ترکی میں بغاوت کر دی۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی نظم شکوہ انجمن حمایت الاسلام لاہور کے جلسے میں سنائی۔ جلسے میں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔
زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے باغ جبریل اور ضرب کلیم لکھی جو کتابوں میں اونچا درجہ رکھتی ہے۔ جاوید نامہ اور باغ جبریل میں انہوں نے ساری دنیا کے غریبوں کو پیغام دیا۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ اقبال کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اور انہوں نے علامہ اقبال کی زندگی کا وہ پہلو اجاگر کیا ہے جس کا تعلق کامیابیوں سے ہے، بلندیوں سے ہے، پہاڑوں سے ہے، شاہینوں سے ہے، مرد مجاہدوں سے ہے۔ یقیناً انہوں نے ایسی شاعری کی ہے کہ وہ ضرورت بھی تھی اور مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک ایسے شاعر کی ضرورت تھی، اور انہوں نے ان کی ضرورت کے مطابق شاعری کی۔ اور ضرورت اس سینس میں تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کا راج تھا، انگریز اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہا تھا، انگریز مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آپس میں لڑانے کے تمام حربے استعمال کرتا تھا ہندو۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ علامہ اقبال ایسی شاعری پیش کرتے جو نوجوانوں کا خون گرماتا ہے، اور ان کے کلام میں ان کے کسی جذبے کے خلاف ایک لفظ بھی ذہن میں نہیں آتا، خاص طور پر مسلمانوں کے۔ لیکن علامہ اقبال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت بڑی خدمات تھی، بہت بڑا جذبہ تھا، اور انہوں نے مشہور ہے ان کا خواب کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور وہ خواب پورا ہوا، تعبیر پوری ہوئی، جس کی تعبیر پوری کرنے میں محمد علی جناح صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا۔ لیکن افسوس 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 کہ پاکستان میں علامہ کی شاعری کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ علامہ اقبال ڈے جو منایا جاتا تھا پاکستان میں وہ ختم کر دیا گیا۔ بچوں کے کورس میں، بچوں کی کتابوں میں تبدیلی لائی گئی، اور آج ہم اگر ان کی تعریف کرتے ہیں حق جانب ہے اور بالکل کرنی چاہیے، لیکن جو دشمنان پاکستان ہیں ان کے لیے علامہ اقبال کھٹکتے ہیں، محمد علی کھٹکتے ہیں، محمد علی جناح کھٹکتے ہیں، جو جب ان کو آخری لمحات میں ایئرپورٹ سے، اور ان کی جگہ کا نام یاد نہیں مجھے، جہاں ان کو لے جایا جا رہا تھا، زیارت لے جایا جا رہا تھا، تو آپ علامہ اقبال کو چھوڑیے، قائد اعظم محمد علی جناح کو 2 گھنٹے تک ان کی بہن اور ایک خاتون اور بیٹھی ہوئی ان کے منہ کے اوپر مکھیوں کو پنکھے سے، ہاتھ کے پنکھے سے جل رہی تھی اور مکھیاں منہ کے اندر جا رہی تھی۔ یہ کیا گیا ہے آپ کے پاکستان سے، اور
मोहम्मद अली जिना के साथ, और अब सुना है लेटेस्ट पोजीशन ये है कि मोहम्मद अली जिना की तस्वीरें हटाई जा रही हैं। जो दफ्तरों में तस्वीरें लगी होती हैं अल्लामा की, मोहम्मद अली जिना की, तो उनको रिमूव किया जा रहा है वहां से, और अब पता नहीं किसकी तस्वीर वहां लगनी है। शायद उसकी जो पूरी जिंदगी के लिए पूरे हाल है कि हमें इसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए और बाकायदा इन याद करने पाएंगे। अच्छा, अब ये भी सुनिए, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारे, मुस्लिम अहम वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल साहब ने ये कहा था, सिर्फ पाकिस्तानी पूरा जो मुस्लिम अहम वतन है सारा जहां हमारा। खुद ही को कर बुलंद इतना तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद बचे बचा तेरी रजा किया है। और कुछ तो शाही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बातें हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई इकबाल। हाँ, आप कुछ बोलेंगे? बिस्मिल्लाह। उनका एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ के अजीज लोए कलम तेरे हैं।